جی ہیلو ویورز، میں ہوں کمر چیمہ اور ویورز آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر حامد بشانی صاحب، انٹلیکچوئل ہیں، لائر ہیں، بیرسٹر ہیں اوبیسلی، اور سر سے اکثر جو ہے وہ ہم فورن پالیسی پہ اور پاکستان کی پالیٹکس پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب چیمہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آج کل یہ کہا جا رہا ہے، ویسے تو ان کا بڑا مشہور ہے، یو ٹرن بہت لیتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے صدر ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جو یو ٹرن ہے نا، یہ جو انہوں نے کشمیر پہ لیا ہے، یہ سچویشن دیکھ کے لیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو یہ بات کی گئی ہے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کشمیر کی سیمی آٹونمی ہے، اگر یہ انڈیا نے ریسٹور نہ کی اور ہم نے انڈیا سے بات کی تو یہ آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بیٹریل ہوگی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کشمیر کا سلوشن نہ ڈھونڈنا، مسئلے کو حل نہ کرنا جو ہے وہ بیٹریل ہے، یا ان بیچاروں کو اس مسئلے میں پھنسا دینا یا پھنسے رہنا اور ان کے لیے سلوشن ہی نہ ڈھونڈنا، یہ بیٹریل ہوگی؟ ذرا کائنڈلی سر ہمیں اس پہ ذرا انلائٹن کیجئے گا۔ آپ نے تو سارے اس کے پرسپیکٹو انٹرنیشنل لا کا، بائی لیٹرل، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، ہسٹوریکل اینگل سے ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب کا جو کشمیر پہ یو ٹرن ہے، ذرا اس پہ ہمیں تھوڑا انلائٹن کریں۔ تھینک یو جناب چیمہ صاحب۔ پہلی بات یہ ہے نا کہ یہ جو لفظ بار بار یو ٹرن یوز ہوتا ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو بہت بڑی رائت دینے کے مترادف ہے۔ جیسے کہ ان کے پریزیڈنٹ نے کہا نا کہ وہ حالات دیکھ کے یو ٹرن لیتے ہیں، تو کبھی کبھی حالات دیکھ کے یو ٹرن لینے کی جو ان کی ایکسپلینیشن انہوں نے خود دی تھی نا، مجھے اس سے اتفاق ہے۔ عمران خان صاحب کی اس ایکسپلینیشن کو میں مانتا ہوں، چونکہ پالیٹکس جو ہے نا ایک فلیکسیبل گیم ہوتی ہے عام حالات میں، جس میں کہ آپ کو حالات کے مطابق اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کہیں راستے چینج کرنے پڑتے ہیں، کہیں ماڈیفائی کرنے پڑتے ہیں، ریکنسیڈر کرنے پڑتے ہیں، ری وزٹ کرنے پر، جو عام ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو لفظ آپ یوز کر رہے ہیں نا کشمیر کے کنٹیکس میں، یہ بڑی زیادتی ہے کشمیری عوام کے ساتھ بھی، انٹرنیشنل لا کے ساتھ بھی۔ یہ جو میٹر آف پرنسپلز ہیں، انٹرنیشنل لیبرٹی یا فریڈم کی جو سٹرگلز ہو رہی ہیں، یا جہاں کہیں بھی کوئی آزادی کی تحریک ہے، کسی طرح کی بھی کوئی سنجیدہ تحریک ہے نا، اس کو آپ عام پالیٹکس کے ساتھ اس طریقے سے مکس کر کے تو ایک ہی اصول ان پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ چونکہ پالیٹکس کا اپنا ایک کسی ملک کے اندر آپ نے حکومت کرنی ہے تو یہ کوئی بہت بڑا نوبل کاز نہیں ہوتا، یا اس کے پیچھے کوئی صدیوں کی جدوجہد یا قربانیاں نہیں ہوتی کہ عمران خان صاحب ہی حکومت کریں گے تو نواز شریف آ گئے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ کچھ ہوتا نہیں اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو۔ یہ تو ایک انٹرنل سمجھ لیں کہ ایکسچینج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی اس طرح کی تحریک کو چھیڑتے ہیں جس کی کہ کم از کم 100 سالہ پرانی آپ کی جو ہے وہ تاریخ ہے، پورا ایک سلسلہ ہے، تو اس کو پھر اسی کنٹیکس میں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اس پہ یہ جو یو ٹرن کی بات کر رہا ہے نا، اس کی دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں بہت کلیئر ہیں، اور اگر ہم لوگ اس پہ کلیئر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اسی کراؤڈ کا حصہ بن رہے ہیں جو خود ہی انوائٹ کر رہا ہے حکمران طبقات کو کہ آپ ہمیں بیوقوف سمجھیں اور مکمل طور پہ بیوقوفوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کریں، چونکہ ہم اس کے لیے ریڈی ہیں اینڈ ویلنگ ہیں۔ تو ہم چونکہ اس کراؤڈ کا حصہ بننا نہیں چاہتے، اس لیے ہمیں سچ بولنا پڑتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو یو ٹرن جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ ایک کلیئر کٹ قسم کا بیٹریل ہے کشمیری عوام کے ساتھ، اینڈ لیٹ می ٹیل یو وائی۔ پہلی بات آپ یہاں سے سٹارٹ کریں کہ عمران خان صاحب کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کس اصول اور پرنسپل کے مطابق کہ وہ کشمیر کے اندر سیمائی انڈیپینڈنس کی آٹونومی کی بات کریں؟ اس کو آپ ذرا پورے ایک مطلب میں نے جیسے کہ کہا نا کہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ تو جب وہاں پہ شیخ عبداللہ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ سیمائی انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بنیاد پہ ایک ارینجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ہماری نیم خود مختاری دے دی جائے، تو باقی معاملات میں جو 4 بڑے معاملات تھے جس میں وزارت خارجہ ہے، وزارت دفاع ہے، کرنسی ہے اور ڈیفنس ہے، ساری کمیونیکیشن ہے، ان کو جو ہے وہ بھارت رکھے اور باقیوں پہ ہمیں جو ہے وہ نیم خود مختاری دی جائے تو ہم بھارت کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ انہوں نے کیا۔ الگ بات ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا،
چونکہ جو کشمیر کا اصل وارث تھا مہاراجا ہری سنگھ وہ پہلے یہ کر چکا تھا، وہ پہلے لکھ کے دے چکا تھا کہ میں ان 4 پوائنٹس کی بنیاد پہ بھارت کے ساتھ ایکسیشن کر رہا ہوں. تو وہ کرنے کے بعد ایز اے لیجیٹیمیٹ حکمران اس وقت تک مہاراجا ہری سنگھ کوئی اس کے خلاف تحریک ضرور تھی لیکن وہ ڈسپلیس نہیں ہوا تھا، ابھی تک وہ قانونی طور پہ وہاں کا حاکم تھا. تو اس نے یہ لکھ کے دے دیا جس طرح باقی 562 ریاستوں نے لکھ کے دیا، تو آپ نے کسی کو چیلنج نہیں کیا. تو اس کے بعد شیخ عبداللہ نے اس پہ سمجھ لیں کہ مور ثبت جس کو کہتے ہیں نا، جو سٹیمپ آف کنسنٹ آپ رہ گئی تھی شیخ صاحب کے پاس جو انہوں نے دے دی، تو آپ نے شیخ عبداللہ کو تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دے دیا کہ جی اس نے بٹرے کر دیا، اس نے یہ کر دیا، حالانکہ اس نے وہی کام کیا جو آج آ کے آپ 2021 میں مانگ رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے مانگ رہے ہیں. وہ اس نے اپنے مسل دکھا کے، اسٹرینتھ دکھا کے اور عوام کو اپنے پیچھے کھڑے کر کے تو کیا. اور اس وقت یہ 4 کلیئر قسم کے جو معاملات تھے، اس کے علاوہ وہاں پہ باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی گئی کہ اس کے علاوہ اسکائی از دا لمٹ، کشمیری جو چاہیں کریں، ان کا جو کلچر ہے، ایجوکیشن ہے، معیشت ہے، جو معاملات ہیں وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. جس میں کہ اتنی بڑی چیز بھی تھی جو 35 ہے، 35 جو ہے دفعہ، جس میں کہ غیر ملکی زمین نہیں خرید سکتا یا نوکری نہیں کر سکتا. یہ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ آج گلگت اور آزاد کشمیر کے کانٹیکسٹ میں لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کتنا اہم تھا. تو یہ چیزیں انہوں نے جب کی تو وہ غدار ٹھہرے، اور آپ کہہ رہے ہیں تو ہیرو ہیں. مجھے وہ شاہ رخ خان ہے یا کون ہے جس نے وہ فلم بنائی تھی کہ سلمان خان ہے، تو وہ گانا اس میں اسی طرح کا ہے، وہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کو جو مرضی کریں، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، انڈا دیں یا بچہ دیں، لیکن کشمیری جب کوئی ایسی بات کریں تو غدار ہیں. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ شیخ عبداللہ آپ کو کیا وہ کرتا تھا؟ لیگلی ہی واز ناٹ دا سٹیزن آف پاکستان، نمبر 1. لہٰذا اس کے لیے پاکستان کا فیتفل ہونا تاریخ میں کبھی بھی اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، نمبر 1. نمبر 2، وہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں تھا انکلوڈنگ مسلم لیگ، تاکہ وہ کسی حوالے سے پاکستان کی تحریک سے جڑا ہو تو وہ اس کے خلاف کوئی بات کرے تو چلیں ہم کہیں کہ جی اس نے بٹرے کر دیا. وہ ایک بارن ریز کشمیری تھا جس کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اپنے نظریات تھے. آپ جا کے بر صغیر کو تقسیم کر رہے ہیں تو اس نے کوئی خط تو نہیں لکھا تھا نا کہ آپ تقسیم کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. اس نے اپنی پالیٹکس کی، آپ نے اس کو غدار قرار دے دیا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسی غدار کو 25 سال سے زائد جو ہے وہ انڈیا نے جیل میں رکھا، کہ آپ کے نزدیک جو غدار ہے انڈیا کے نزدیک تو وہ دنیا کا خطرناک ترین آدمی ہے. بر صغیر کے جو 4-5 آدمی طویل ترین قیدی ٹھہرے خان عبد الغفار خان کے بعد، آپ سمجھ لیں شیخ عبداللہ کو آپ اس صف میں رکھ سکتے ہیں، اور وہ انڈیا کے ہاتھوں ہوا اس کے ساتھ، جس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان اپنے اپنے طریقے سے دونوں کشمیریوں کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے. اب آ کے جب انڈیا نے ایک ڈیسیجن کیا تو آپ اس کو نہ سنبھال سکے ہیں عمران خان صاحب، نہ اس پہ کوئی ریزنیبل ایکسپلینیشن دے سکے، نہ اس کو اوپوز کر سکے. تو اس میں صاف وجہ یہ تھی اور ہے، اور یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس میں ان کی کنسنٹ اور انڈرسٹینڈنگ شامل ہے. یہ جو انٹرنیشنل افیئرز میں کنسنٹ ہوتی ہے، بعض اوقات ضروری نہیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کر کے ہی تو اس کنسنٹ پہ یا کسی سمجھوتے پہ آئیں. بعض خاموش قسم کے سمجھوتے ہوتے ہیں جو دونوں قوتوں کے مفادات کو سرو کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے تو چونکہ یہ ہمارے بھی مفاد میں ہے لہذا لیٹ اٹ گو. یہ تھی عمران خان صاحب کی بات، جو کہ شروعات ہی غلط تھی. یعنی شروعات ہی بٹریل پہ تھی، دھوکہ دہی پہ تھی، منافقت پہ تھی، ڈبل سپیک پہ تھی اور تضادات پہ تھی. اب اس کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. یہ جو پریزیڈنٹ نے کہا نا کہ حالات کے مطابق، تو چونکہ حالات تو بدلتے ہیں بھائی، یہ جو ہے جو ایونٹ ہو رہے ہیں یہ کوئی ساقط و جامد نہیں ہے. ظاہر ہے کشمیری آج ایک سچویشن میں کل دوسری سچویشن میں ہوں گے تو حالات بدلیں گے. اس لیے آپ شروع سے جو سٹینڈ لیں اس میں یہ گنجائش بھی رکھیں نا کہ اس میں حالات بھی بدلیں گے. اس وقت آپ نے ایک سٹینڈ لیا جی کہ ہمیں 370 اور 35 سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ نے تاریخی طور پہ یہ سٹینڈ لیا، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور ہم اسے بھارت کی طرف سے ایک کنسپیریسی سمجھتے ہیں کشمیریوں کو بیوقوف بنانے کی، لہذا ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں. جب بھارت نے اسی وکٹ پہ آگے جا کے 370 35 کو واپس لے لیا
تو آپ کو ایسے آگ لگ گئی جیسے دنیا میں کوئی بہت بڑا ایسا کام ہو گیا جو آپ کے ذاتی مفادات بلکہ پاؤں کے بیڑیاں بن گئی، حالانکہ آپ نے پہلے ہی ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ ہمیں یہ منظور ہی نہیں. اور اب جب آ کے کشمیری بھی اس کو کوئی بڑی چیز اہمیت نہیں سمجھتے. بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں، بھارت میں جو ریاستیں ہیں 30 کے لگ بھگ، ان کے اندر اس طریقے سے چیزیں طے نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ہاں ہے. یا 18ویں ترمیم کے بعد اگر آپ 2 ہٹا دیں تو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی سچویشن چینج ہوئی ہے، جو صوبوں کو خود مختاری ملی ہے. لیکن بھارت میں ریاستیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستیں بہت سارے معاملات میں کافی حد تک جو ہے وہ اسی طرح کے اختیارات رکھتی ہیں جو کشمیری رکھتے تھے. یہ 370 اور 35 یہ دوسرا تیسرا یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے. اس میں 371 ہے. نارتھ ایسٹ کی بہت ساری ریاستیں ہیں جن کے اندر اس طرح کے قوانین ہیں، اور جن میں نہیں بھی ہیں. بہت سارے معاملات میں ریاستیں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں بہت سارے ڈیسیجن کرتی ہیں جن کو سینٹر چیلنج نہیں کرتا. لے دے کے جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ یہی 4-5 چیزیں ہیں، خارجہ ہے، دفاع ہے، دوسرا تیسرا. اس لیے کشمیری اب اس کو بھی گیم نہیں. جی جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. کمیونیکیشن بالکل. جی جی. تو اس کو کشمیری بھی اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، خواہ وہ پی ڈی پی ہے یا نیشنل کانفرنس ہے یا دوسرے کشمیری پارٹیز ہیں، ان کے اندر بھی اب 370 اور 35 کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اب ان کے پاس جو بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی ریاست واپس لیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایون ریاست جموں کشمیر کو اگر بحال کیا جاتا ہے ایون وداؤٹ 37 اور 370 اور 35 تو وہ اس پہ ممکن ہے خاموشی اختیار کر لیں یا رضامندی دے دیں. چونکہ وہاں پہ اس وقت یہ جو نیکسٹ سٹیپ بھارت کنسیڈر کر رہا ہے وہ بہت ہی ڈراسٹک ہے. اس میں تو وہ یہ قصہ ہی جو ہے اس کو پاک کرنے کے چکر میں ہیں کہ ریاست کو ہی تقسیم کر کے اگر جموں اور لداخ کو ریاست بنا دیا جائے تو اس کے بعد اگر کشمیر ریاست رہ بھی جاتی ہے تو جو اس کا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے، جو مسئلہ کشمیر کی یہ ساری لے دے ہو رہی ہے، یہ سارے جو لیگل ایٹیز ہیں اس کے ارد گرد، یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. ان کا تو مسئلہ یہ ہے، یہ بولی بول رہے ہیں 70 سال پرانی. بھائی ہمیں جاگنا پڑے گا بھائی، دنیا جاگ رہی ہے. اب کم از کم کو اگلا سٹیپ لیں. اب کیا بار بار جا کے پھر وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں جس کا نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے نہ حالات سے کوئی تعلق ہے. یہ پرابلم ہے اس وقت آپ کے پرائم منسٹر صاحب کا جناب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر، اس میں بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے، ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ پولیٹیکلی بہت کمزور ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ میں اپوزیشن کو کوئی ایسا موقع دوں جس سے وہ میرے اوپر تنقید کرتے رہیں، جس میں بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا بھی شامل ہے یا بھارت کے ساتھ ایک اوپن ڈسکشن کرنا. گو کہ بھارت بھی کوئی نکلا نہیں ہوا باہر جو ہمارا ویٹ کر رہا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن ایک عمران خان صاحب کا یہ ہے. دوسری طرف یہ بھی بات سامنے آئی ہے بیرسٹر صاحب کہ جو کشمیری دھڑے ہیں، جو کشمیری گروپ ہیں، جو کشمیر کی سیاسی جماعتیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بھائی ہم پاکستان کو اس طرح بات نہیں کرنے دیں گے اور ہم جو ہے وہ کشمیر انڈیا کے ساتھ بات کرنے میں ان کی مخالفت کریں گے. تو بہت سارے کشمیری دھڑے بھی یہ کہتے ہیں جو ادھر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اگر پاکستان چھپکے اندر کھاتے انڈیا سے بات کر رہے ہیں تو ہم بھی پھر ان سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ نہ تو پاکستان ووکلی کوئی سپورٹ کر رہا ہے، نہ او آئی سی سے سپورٹ آ رہی ہے، نہ کوئی لایا عمل ہے، نہ ہی کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی رسپونڈ کیا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس کا مطلب ہے بات تو جنہوں پنجابی کہتے ہیں گل تے کھلر گئی سر. جو مقبوضہ کشمیر والے ہیں وہ بھی نہیں ٹرسٹ کر رہے، اب جو آزاد کشمیر والے ہیں وہاں پہ خیر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی وہ بھی نہیں ٹرسٹ کر رہے. تو پھر جو یہاں پہ مرکز میں اسلام آباد میں جو پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی پھر کیا افادیت رہ جاتی ہے، یا وہ کس طرح اس کاز کو روٹ کرے گی کہ جس پہ نہ اپنے اعتبار کرتے ہیں نہ دوسرے اعتبار کرتے ہیں، اور وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے بات بھی نہیں آگے لے کے جا رہے. نہیں، یہ ڈیفینیٹلی یہ بات آپ کی اسسمنٹ بالکل صحیح ہے جناب. یہ جو نیا تجربہ ہوا ہے 5 اگست 2019 کا کشمیری عوام کو، اور اس کا جو ری ایکشن پاکستان کی طرف سے ہوا ہے، they were not expecting that. یعنی یہ ان کے لیے بہت بڑا شاکنگ، جو پار والے کشمیری ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا شاکنگ ایشو تھا.
اور جو اس پار والے کشمیری ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا انسیٹلنگ بات تھی کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کا رسپانس آیا ہے کہ جس انڈیا نے ایک ایسا قدم اٹھا دیا جس کے بعد مسئلہ کشمیر کی ساری ماہیت ہی چینج ہو جاتی ہے نا، اس کا ٹوٹل ماہیت مسئلہ کشمیر کی چینج ہو جاتی ہے، اور اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی ہسٹری اینڈ جیوگرافی دونوں ایسر نو لینڈسکیپنگ نئے سرے سے شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ آپ جس چیز پہ 70 سال سے لڑ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، اتنا بڑا بجٹ خرچ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ذہنی طور پہ آپ ہپناٹائز کر کے تو آپ نے اس پہ لگایا ہوا ہے، اچانک آپ جب اتنا میوٹ قسم کا آپ کا رد عمل ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کشمیری پہلے کی طرح سوچتے رہیں گے؟ تو اس پوائنٹ پہ جا کے وہاں کے کشمیریوں نے یہ طے کیا کہ بھائی پاکستان کی طرف سے یہ جو رد عمل آ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود نیگوشیٹ کریں انڈیا کے ساتھ، اور وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں گزشتہ 1 سال سے دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ بھی، اور جو چھوٹے چھوٹے گروپ بھی ہیں وہ بھی تھرو بیک چینل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور اس کا آپ کو بہت جلد اندازہ ہو جائے گا یہ جب ڈیسیجن آئے گا کہ نئی جو ری آرگنائزیشن ہوگی، خواہ اس میں حلقہ بندی میں تبدیلی ہو، چونکہ حلقہ بندی میں تبدیلی بھی جو ہے وہ بھی کشمیر کی سچویشن کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے، چونکہ اس میں بیلنس آف پاور جو ہے وہ نہیں رہتا جس کی بنیاد پہ یہ مسئلہ کشمیر اور ریاست اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی تھی۔ تو جو ان کا رد عمل تھا وہ سمجھ میں اس لیے آتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے جو اقدام کیا اس کو یہ اندر سے انہوں نے ایکسپٹ کیا، چونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے جواب میں ہم بھی یہی اقدام کریں گے۔ اور ان کا اس وقت جب انہوں نے یہ اعلان کیا، اور یہ خود پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ تھے مظفر آباد میں کہ کشمیر کرتے کرتے ہمیں خود پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے یہ اسٹیٹمنٹ؟ اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان پہلے پرائم منسٹر تھے جنہوں نے ریئلسٹکلی یہ تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی بند گلی میں ڈال دیا ہے، اور اس کے آگے صرف خطرہ ہی خطرہ ہے، چونکہ درمیان میں 70 سال چیزیں ساکت اور جامد نہیں رہتی۔ اس میں جو انڈیا کا جو سٹیچر ہے، رول ہے، وہ بہت حد تک چینج ہو گیا۔ تو اب یہ 65 یا 71 کا دور نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک دور ہے۔ تو ہم یہ افورڈ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کو منع کیا کہ آپ لائن آف کنٹرول کراس نہ کریں یا یہ جلوس جلسے اور اس طرح کی چیزیں نہ کریں، جس کو کشمیریوں نے ایک بہت بڑا دھوکہ دہی قرار دیا۔ اور یہ دھوکہ دہی تھی چونکہ گزشتہ 1.5 سالوں میں سوائے یونائٹڈ نیشن کی ایک تقریر کے، اور وہ تقریر سے زیادہ کیتھارسس کے یا ماتم کے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ ماتم کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اب اس لیے کشمیریوں نے یہ طے کیا کہ ہم خود کرتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جو نیکسٹ سیٹ اپ وہاں بنے گا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جو فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے انڈیا میں، اس میں کشمیریوں کو وہ اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور کشمیری کبھی اس چکر میں نہیں آئیں گے جس میں ان کو پہلے اتنا عرصہ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، چونکہ یہ بڑا ایک تلخ تجربہ تھا اس پرائم منسٹر کی قیادت میں۔ دوسری بات جو میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سوچ کے یہ کر رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسی بات بھی نہیں۔ ان کی جو صرف اپوزیشن کا خوف ہی نہیں ہے بلکہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان کی وہ انفلوئنس اور پاور نہیں ہے۔ یہ معاملات ابھی تک جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان کی سیکیورٹی سے ابھی تک علیحدہ نہیں کیا گیا ہے، مسئلہ کشمیر اور مسئلہ افغانستان کو۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو جو قوتیں دیکھ رہی ہیں، انہوں نے ابھی عمران خان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس طرح کے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن کر سکیں، اس لیے وہ دونوں طرف سے ان کے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ایک اپوزیشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے ہاتھ ان کا، اور دوسرا کوئی اور لے کے بیٹھا ہوا ہے، درمیان میں وہ آئیں بائیں شائیں کے علاوہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اسی لیے وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے۔ بالکل، یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے یہ بالکل کرکس ہے ساری سچویشن کا، دونوں طرف سے جو ہاتھ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، اکثر یہ ہم کہتے تھے جی کہ یہ جو دائیں بازو کی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں نا جناب، انہوں نے کشمیر ایشو کو اٹھایا ہوا ہے، اور ورنہ اور وہ اس کو بڑا کیش ان کرواتے تھے اور بڑا وہ کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کو بڑا استعمال کیا الیکشنز کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔
سو ٹیکنیکلی لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو الیکٹورل لینڈسکیپ ہے اس میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں وہ کوئی اگر سیاسی جماعتیں اٹھائیں یا نہ اٹھائیں یہ ان کے ووٹ بینک میں اضافے یا کمی کا سبب نہیں بنتا. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو کشمیر کا نیریٹو ہے اس کی سوسائٹی میں روٹس نہیں رہی, لوگ تنگ آ گئے ہیں, یا لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم وہ والا کشمیر واپس نہیں لے سکتے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارا جو آپ کا سارا جو سوشو پولیٹیکل اپریٹس ہے ریاست کا وہی اب جسے کہتے ہیں اس نے ہاتھ اٹھا لی ہیں؟ نہیں دیکھیں, پاکستانی عوام کی اپنی ایک کمٹمنٹ یا یوں سمجھ لیں کہ ایک وابستگی کشمیر کے ساتھ تو ہے, لیکن وہ وابستگی اسی طریقے سے ہے جیسے فلسطین کے ساتھ یا کسی اور مسلم ایشو کے ساتھ کہیں ہے, جو بہت ہی زیادہ ہمدردی کی بنیاد پہ, سادگی پہ مبنی ایک ہوتی ہے کہ جی وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو ان کے ساتھ یہ غلط ہو گیا تو کیوں ہو گیا. اس سے آگے اگر کوئی سٹیپ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ حکمران طبقات کی طرف دیکھتے ہیں, ان کا عوام کا اپنا کوئی اس پہ انیشیٹو نہیں ہوتا. حکمران طبقات ہمیشہ یہ سارا معاملہ طے کرتے رہے کہ کب ہم نے کشمیر کو مداری کے کبوتر کی طرح پٹاری سے نکالنا ہے اور کب اس کو واپس پٹاری میں ڈالنا ہے. جب وہ پٹاری سے نکالتے ہیں عوام اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, وہ واپس اٹھا کے ڈالتے ہیں تو عوام ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے سیدھا سیدھا فلسفہ ہے کہ اس کو عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ حکمران طبقات کے ہاتھ میں ہے. اور حکمران طبقات چونکہ ابھی اس پوزیشن میں آ گئے, ایک تو دیکھیں آپ کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ چینج ہوئی ہے, یہ میں نے بارہا ذکر کیا کہ جب پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہماری جو خطرات ہیں اس کی نوعیت بدل گئی ہے, جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہمیں زیادہ خطرہ جو ہے وہ کہاں سے ہے اور اس کو کیسے ڈیل کیا جائے, انڈیا کو انہوں نے اس طریقے سے تھوڑا دوسرے نمبر پہ کر لیا تھا. اس کے بعد خود آپ کی جو عمران خان صاحب کی خواہشات ہیں پرائیویٹلی اگر انہوں نے حکومت نہ کرنی ہو تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں, جو ان کی سوچ اور تھنکنگ ہے اور نظریہ ہے وہ بالکل الگ ہے. وہ یہ ہے کہ جی کشمیر کیا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو تو اس کو حل کر کے تو بر صغیر کے اندر ایک امن اور دوستی کی فضا پیدا کی جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک نئے سرے سے تجارت کی بنیاد پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے یہاں کی اکانومی اور یہ چیزیں چلیں. یہ ہے ان کی خواہش, لیکن یہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے, تو اس لیے جب کبھی بھی آپ نے اس پہ کوئی دیکھنا ہے کہ لوگوں کا ووٹ کا مسئلہ ہے یا عوام کی ہمدردی کھو جانے کا مسئلہ ہے, یہ ساری چیزیں یہ ارباب اختیار کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, چونکہ یہ اس کا باقاعدہ سیٹنگ کرتے ہیں کہ یہ سٹیج سیٹ ہوگا تو لوگ اس کو ری ایکٹ کریں گے. ادروائز جہاں تک یہ ریلیجس فورسز کا تعلق ہے, ان کا جو مسئلہ تھا یہ صرف اس وقت چلتا تھا جب کشمیر میں ملیٹنسی تھی, اور ظاہر ہے یہ لوگ ملیٹنسی میں ایک طریقے سے انوالو تھے, خواہ وہ وربلی رہے ہوں, خواہ وہ فائنینشلی رہے ہوں, خواہ وہ نظریاتی طور پہ رہے ہوں, آرگنائزیشنلی رہے ہوں, مختلف ان کے طریقے تھے, چندے کر کر کے دینے کے حد تک رہے ہوں, اسلحہ دینے کی حد تک رہے ہوں. ان کی ایک طریقہ تھا جس سے وہ ایکٹیویٹی شو کرتے تھے اور اسی حساب سے پھر ان کی پالیٹکس چلتی تھی. تو جب ملیٹنسی کو وہاں پہ قابو کر لیا گیا, اور اس کے قابو ہونے میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی جو ہے ایک ایشو تھا, آپ دیکھ لیں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ملیٹنسی کا گراف ڈاؤن ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے یہ نئے جو اقدامات ہوئے اس میں پاکستان کا جو ری ایکشن ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ امن کو بطور پرنسپل ایک بہتر راستہ تسلیم کیا جائے پہلے, کہ امن کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. جب آپ یہ تسلیم کر لیں کہ امن کا کوئی متبادل نہیں ہوتا تو پھر آپ دوسرے راستے خود نکالنا شروع ہو جاتے ہیں, خواہ اس میں ڈائلاگ ہے, بیک چینل ڈپلومیسی ہے, کوئی اور طریقہ ہے. لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں ہم نے لڑنا بھی ہے اور لڑکے بھی کچھ ہو سکتا ہے جو کہ امپاسبل ہے, جو ایکویشن اب ہو گئی ہے پالیٹکس کی کہ چلیں آپ کے پاس 162 بم ہیں اور انڈیا کے پاس 156 بم ہیں, تو اس سے کوئی 2-3 بموں سے فرق نہیں پڑتا. جب 100 گر گیا تو باقی کوئی بچے گا تو گرائے گا نا. تو ان حالات میں ظاہر ہے جنگ کی تو بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بیوقوفی اور انتہائی جو ہے وہ جذباتی
اور غیر حقیقی قسم کی تھنکنگ ہے. تو باقی بچتا ہے ڈائلاگ اور امن کی طرف پیش قدمی، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، نہ انڈیا کے پاس نہ پاکستان کے پاس. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، آخری سوال آپ سے کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ملیٹنٹ اسٹرگل ہوئی، جس کو آبویسلی آرمڈ اسٹرگل ہے، یہ انٹرنیشنلی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہیں پہ بھی، نہ آپ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی حکومت پاکستان ابھی اس کو ظاہری بات ہے اون کر رہی ہے، نہ ہی ہم وہ گو کہ انڈیا نے جب سے یہ سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے، انڈیا نے نئی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ جی دیکھیں آپ ویپنز ڈراپ کر رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں، اور ہم وہ وہاں پہ ڈرگز ڈراپ ہو رہی ہیں. تو وہ اپنے میڈیا کو اور ان چیزوں کو انگیج کیے رکھا ہے انہوں نے، گو کہ ایل او سی کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو گئی ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ جو نیریٹو ہے اپنی یوتھ، کشمیری یوتھ کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ختم ہو چکا ہے کہ اب ہمیں آرمڈ اسٹرگل نہیں کرنی، یا کہ موجود ہے؟ اور اگر یہ موجود ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز تو مناسب نہیں ہوں گے جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے. تو یہ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، یا کس طرح یوتھ کو اویئر کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں ملیٹنٹ اسٹرگل نہیں کرنی، ہمیں پولیٹیکل اسٹرگل کرنی ہے، یا ہمیں جو باقی مینز آف اسٹرگل ہیں اس وقت جو رائج ہیں دنیا میں، ان کو انگیج کرنا ہے؟ تو ایک تو سر یہ بتائیے گا کیا یہ بالکل ختم ہو چکی ہے ملیٹنٹ اسٹرگل آن اے پاپولر لیول پہ؟ ویسے تو ظاہری بات ہے وہ عام اسٹرگل چل رہی ہے. یا پھر یہ بتائیے گا کہ کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے، کون سے فیکٹر کنونس کر سکتے ہیں جو کہ یوتھ کو یہ بتائیں کہ آپ نے گنز جو ہیں وہ نہیں پکڑنی، آپ نے کسی اور طریقے سے اس کیس کو ریز کرنا ہے. دیکھیں جی، کشمیر میں پولیٹیکلی ہمیشہ یہ کنسنسس آف اوپینین رہی ہے دونوں طرف کہ ملیٹنسی جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جتنی بڑی بڑی وہاں کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی، انہوں نے ہمیشہ ملیٹنسی کو ڈس آن کیا. جو سب سے بڑی ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی وہاں پہ، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، جس نے ملیٹنسی کو سٹارٹ کیا، اس نے خود ہتھیار ڈال کے تو ملیٹنسی کو ڈس آن کیا، جس کے نتیجے میں یاسین ملک آپ کے سامنے ہے کہ وہ جیل میں ہیں، اور یہ ساری جو چیزیں جو ہوئی ہیں. اس لیے ملیٹنسی کے جو وارث رہ گئے تھے وہ صرف اسلامک فنڈامنٹلسٹ مائکروسکوپکس جو ہے ایک فیکشن باقی رہ گیا تھا. اور آج بھی اگر کوئی چیز باقی ہے تو صرف ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو چندہ کرنے اور جنت کی خاطر جو ہے وہ جان دینے یا حوروں سے ملنے کے چکر میں ملیٹنسی کو برقرار رکھیں گے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، چونکہ وہ ایک آئسولیٹڈ قسم کی، یہ کوئی وائڈ سپریڈ نہیں، آئسولیٹڈ اور سکیٹرڈ قسم کی سوچ ہے جو ہر اسلامی سماج کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قوتیں موجود ہوتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد کرنا، ہتھیار اٹھانا اور یہ جنت کا شارٹ کٹ ہے، جس کو ظاہر ہے کہ اب ایک جو راسخ العقیدہ جو پوری مین سٹریم وہ ہے وہ اس کو آن نہیں کرتی. دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہم بار بار لفظ استعمال کرتے ہیں جی آرم اسٹرگل اور ملیٹنسی، یہ ٹوٹلی دو مختلف چیزیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملیٹنسی جو فنڈامنٹلسٹ فورسز کے ہاتھوں میں تھی، وہ ملیٹنسی کبھی بھی پولیٹیکل مقاصد کو پورا نہیں کر سکتی، وہ صرف ایک انارکی کی سچویشن کی سوسائٹی میں پیدا کر سکتی ہے. آن دا کانٹرری جو آرم اسٹرگل ہوتی ہے وہ بہرحال اس کو دنیا بھی کہیں بھی اس کی اس طریقے سے مذمت نہیں کرتی، چونکہ آرم اسٹرگل جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹرگل کے نتیجے میں، جب یہاں پہ فار ایگزامپل کشمیر میں عوامی بغاوت ہوتی ہے اور عوام بہت بڑی تعداد میں باہر نکل جاتے ہیں، حکومتوں کو ڈس آن کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان پہ جو ریپریشن ہوتا ہے اس کے خلاف اگر وہ ہتھیار اٹھائیں تو اس کو عوامی مسلح جدوجہد کہتے ہیں. اس کے ساتھ لفظ اسٹرگل یوز ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پولیٹیکل اسٹرگل کو بچانے کے لیے ہتھیار اٹھا رہے ہیں، لیکن جب آپ ملیٹنسی ہے کہ جہاں پہ آپ ایک رائفل لے کے تو 10 لاکھ فوج کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے گولی مارنی ہے اور یہ ملک آزاد کرانا ہے، اس میں اور ظاہر ہے کہ عوامی مسلح جدوجہد میں فرق ہے. تو کشمیر میں یہ تصور موجود ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے کہ ملیٹنسی جو ہے از ناٹ اے سولوشن، اور دوسرا اس چیز سے بھی کوئی انکار نہیں کرتا کہ عوامی مسلح جدوجہد ہم نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سوچ وہاں پہ موجود ہے کہ اگر عوام، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک لاسٹ سٹیج ہوتا ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی عوام کو منظم کر کے ایک ایسی
سطح پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی قوت آپ کو اگر طاقت کے استعمال سے دباتی ہے تو آپ ریزسٹ کرتے ہیں، جس میں آرمز کا عمل دخل بھی شروع ہوتا ہے. اور یہ دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں وہ اس کی مثالیں ہیں. ملیٹنسی کے ذریعے پوری دنیا میں نہ کبھی کسی قوم یا ملک کو آزادی ملی اور نہ کوئی انقلاب آیا. یہ بہت ہی ایک آئسولیٹڈ قسم کے گروپس جو ہیں ان کی کارروائیاں ہوتی ہیں جو کوئی سماجی رول اس طرح کا بڑے پیمانے پہ نہ کبھی انہوں نے پلے کیا نہ کر سکتے. اور یہی حال جو ہے وہ کشمیر میں اب ہے کہ اگر کوئی ایک ڈرون مار رہا ہے یا ایک گولی چلا رہا ہے یا کسی جنگل میں 2-4 لوگ چھپے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مسلح عوامی جدوجہد ہے. اور ویسے بھی انڈین سائیڈ سے تو یہ جو سٹیٹسٹکس آ رہے ہیں ان کے نزدیک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2019 کے بعد ملیٹنسی کے گراف میں یہ تبدیلی آئی ہے، جو کہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اس کو ڈی ساؤنڈ کریں چونکہ ہمارے پاس کوئی متبادل اعداد و شمار نہیں ہے. لیکن جیسا کہ لگتا ہے کہ ملیٹنسی کا جو گراف 2019 سے پہلے تھا وہ اب نہیں رہا. اب یہ بہت کم اور بہت آئسولیٹڈ قسم کے ایسے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اب اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ اگر آپ جانا چاہیں تو اس کے لیے پورا ایک پروگرام کی ضرورت ہوگی، چونکہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ نے 370 یا 35 ہٹا دیا تو ملیٹنسی مر گئی. It has nothing to do with 370 and 35، چونکہ ملیٹنسی کی جو اپنی ہسٹری اور جو سٹرکچر اور جو نظریے آتے ہیں ان کو وہ کسی چیز پہ بھی راضی نہیں. وہ 370 آپ واپس ڈالیں ہٹا دیں جو کریں، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرتے ہی رہیں گے. بالکل صحیح کہا. یہ آپ کا یہ جو ویلڈ آبزرویشن بڑی ویلڈ ہے سر کہ آپ 370 رکھیں یا 370 نہ رکھیں اس کی وجوہات اور ہیں. سو obviously سر وہ بھی آپ سے کسی دن آپ سے وہ کلیئرٹی لیں گے اور اپنے ویورز کو وہ کلیئرٹی پہنچائیں گے آپ تک کہ یہ جو اس وقت جو اسٹرگل کشمیر میں ہوئی، جو جہاد ختم ہوا یا کم ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیسے ہوا. کیا اس کی وجہ پاکستان کی سپورٹ نہ دینا، انڈیا کا طرف سے پریشر زیادہ اور ملٹری اسٹرگل، ملٹری جو رسپانس زیادہ آنا، یا کہ کشمیریوں کے اندر ہی وہ دم توڑ گئی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کا مستقبل موجود نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں کچھ اینگلز ہیں تو وہ سر انشاءاللہ آپ سے ضرور سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر عامر بشانی صاحب سر for always helping us to and enlightening us on issues like this. Thank you, sir. Thank you, Janaab ji.